ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من ذالت به العصور. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ہم لوگ نماز عید دو گانے نماز شکرانہ کی ادائیگی کے لیے اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں، اور یہ دو گانے نماز عید یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے کہ بار الہ آپ نے ہمیں بلا استحقاق ایک عظیم الشان مہینہ رمضان کا نصیب فرمایا. ہم اس لائق نہیں تھے، اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں ایسے انعامات سے نوازا جاتا. آپ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا. ہماری حالت تو یہ ہو چکی تھی کہ ہم سر سے لے کے پاؤں تک سراپا خطا کار اور مجرم بن چکے تھے، اور ایسے مجرم تھے کہ جن مجرموں کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی نہ ہوتی. کال کوٹری کے مجرم اور ایسے مجرموں کو آپ نے رہائی عطا فرما دی، جہنم سے برات عطا فرما دی، رحمت کے پروانے عطا فرما دی، مغفرت کے خزینے عطا فرما دی، اور جہنم سے آزادی کی بشارتیں عطا فرما دی کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. چنانچہ آج اس نماز عید کے اس اجتماع میں جب ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے استقبال کس طرح فرمایا کہ راستوں میں اللہ نے ملائکوں کو کھڑا کر دیا. آپ جب اپنے گھر سے نکل کر آئے ہیں تو ہر چوک پر، چوراہے پر، ہر گلی کے نکڑ پر ملائکہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا استقبال فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ آئیے، چلیے اس سخی کے اس دربار کی طرف. آج اس سخی ذات نے تمہیں بلایا ہے، چلیے آئیے اس میدان مغفرت کی طرف چلیے. اس عید کے لیے
ان کو آوازیں دے دے کر ملائکہ فرشتے فرمائے چلیے آئیے چلیے آئیے، اور جب یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی ملائکہ سے یہ پوچھتے ہیں، یہ بتلائیے کہ اس مزدور کی اجرت کیا ہے کہ جس نے اپنا کام کر لیا ہو، دہاڑی پوری لگا لی ہو، اس کو کیا اجرت دی جائے؟ کہ جس نے اپنے ذمے کا کام پورا کر لیا ہے اس کے لیے کیا اجرت ہے؟ ملائکہ فرماتے ہیں کہ بار الہ، اس کی اجرت یہ ہے کہ اس کو پوری اجرت دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے ملائکہ، تم گواہ ہیں نا کہ میری عزت و جلال کی قسم، میری ارتفاع شان کی قسم، میری علو مکان کی قسم کہ میں نے آج ان سب کو بخش دیا، اور فرماتے ہیں کہ تم بخشے بخشائے یہاں سے لوٹ جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جب نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں اس حال میں لوٹتے ہیں کہ وہ بخشے بخشائے ہوتے ہیں۔ اتنا عظیم انعام کہ اللہ نے ماہ رمضان نصیب فرمایا، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں اتنی نعمتوں کے ساتھ، اتنی عنایات کے ساتھ، مغفرت کا کتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ پل پل، ہر ساعت، ہر گھڑی، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے کہ جس میں مغفرت کی بشارتیں موجود نہ ہوں۔ سحری کے وقت مغفرت، افطاری کے وقت مغفرت، نماز تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں 20,000 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہر سجدے کے بدلے میں، اور اپنے قرب کے مقامات، 40 قرب کے مقامات ہر بندہ مومن کو، نماز تراویح ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی منازل اور مقامات بصورت نماز تراویح کے جو سجدے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں اور اس کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان کو آسان فرما دیا، روزے اللہ نے آسان فرما دی، تراویح کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دیا، موسم بھی خوشگوار، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیقات بھی ساتھ ساتھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی عطا فرما دی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کیسی توفیقات ہیں کہ ایک گنہگار شخص کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ڈاکٹر اس سے کہیں گے تمہاری جان کو خطرہ ہے اور تم روزہ چھوڑ دو، وہ کہے گا کہ نہیں روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزہ میں نے رکھنا ہے۔ ابھی حال ہی میں بھی چند دن قبل ہمارے پڑوسی حاجی اکرام ڈوڈا کا انتقال ہوا، حالانکہ طبیعت بہت زیادہ خراب، جسم میں جان نہیں ہے، لیکن آخری دم تک جب تک ہوش رہا روزے رکھے، نماز کی تراویح، نماز کی پابندی کی، اور مسجد کی جماعت کی حاضری میں حاضر ہوئے۔ سب نے کہا کہ بھئی آپ روزہ چھوڑ دیجئے، کہا کہ روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا جب تک دم میں دم ہے، روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے کہ یہ ہمت کون عطا فرما رہا ہے، یہ ہمت ذات باری تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور کتنی عظیم الشان یہ جذبہ ہے، کتنی عظیم الشان ہمت ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے رکھے، اور آج سے آپ یہ دیکھیے رمضان آیا اور آگے کتنی تیزی کے ساتھ رخصت ہو گیا، چلا گیا، اور آج سے جو ہے ایک مہینہ قبل جب رمضان کا مہینہ آیا تھا تو ہم لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ نے رمضان کا مہینہ نصیب فرما دیا،
اور وہ رمضان آیا اور کتنی تیزی کے ساتھ ہوا کے جھونکے کی مانند نواز کر رخصت ہو گیا. کتنے لوگوں کو کام بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے گناہوں سے پاک صاف کر دیا، عبادت صوم کی برکت سے متقی بنا دیا. تو میرے عزیزوں، غور کرنے کی بات ہے، رمضان آیا ہمیں پاک و صاف کرنے کے لیے آیا، ہماری گناہوں کی علائشیں ہم سے دور کرنے کے لیے آیا، ہٹانے کے لیے آیا. ورنہ حالت تو یہ ہو چکی تھی کہ ہم کال کوٹری کے مجرم بن چکے تھے. لیکن رمضان نے آنے کے بعد ہمیں توفیقات عطا فرمائی، ایسی توفیقات عطا فرمائی کہ جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آیا کرتا تھا وہ دوڑے دوڑے آ رہا ہے. اس کو فکر ہے میری نماز نہ نکل جائے، میری جماعت نہ چلی جائے. اپنی نماز کی فکر، جماعت کی فکر اس کو کھائی جا رہی ہے. تو رمضان آیا، جماعت کی حاضری لے کر آیا، مسجد کی حاضری لے کر آیا. وہ شخص کے جو پورے سال قرآن کریم کھول کے نہیں دیکھا کرتا تھا، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے بعد اس کا اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، وہ بیٹھا ہوا ہے قرآن کریم کھول کے تلاوت کر رہا ہے. تو رمضان آیا اپنی بہاروں کے ساتھ اور عنایات کے ساتھ اور انعامات کے ساتھ، اور نوازنے کے لیے کس طریقے سے آیا ہے. وہ قرآن کریم بھی کھول رہا ہے، اس کو چوم رہا ہے، اپنے دل سے لگا رہا ہے، اپنی آنکھوں کو مس کر رہا ہے کہ یہ قرآن وہ تلاوت کر رہا ہے. رمضان آیا اور رمضان تلاوت کی توفیق لے کر آیا، نماز کی توفیق لے کر آیا، جماعت کی حاضری کی توفیق رمضان لے کر آیا، یہ فکر لے کر آیا، اعتکاف کی توفیق لے کر آیا، ذکر کی مجالس میں شرکت. اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی ضربیں، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے. یہ رمضان اللہ کا مہمان آیا تھا، اس اللہ کے مہمان میں آ کے ہمارے قلب کے اوپر، ہمارے دل کے اوپر لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی لگوا دی، اس کی مجائی بھی کر دی، اس کو چمکا بھی دیا، مجلہ ہو گیا، مصفح ہو گیا، دل کی کالک اور سیاہی کو دور کر دیا. اس رمضان نے آ کر کیا کچھ نہیں کیا، کتنی تبدیلی آئی. ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، ہماری غفلتوں کو اس نے دور کر دیا، اندھیروں کو دور کر دیا، اور ہمارے دل کو اللہ کے ذکر سے منور کر دیا. تو رمضان آیا تو ذکر کی توفیق لے کر آیا، رمضان آیا تو نماز کی توفیق لے کر آیا، رمضان آیا تو تلاوت کی توفیق لے کر آیا، رمضان آیا تو اعتکاف کی توفیق لے کر آیا. اور مزید یہ دیکھیے کہ رمضان آیا کیسی عنایات اور مہربانیوں کے ساتھ کہ شب بیداری کی توفیق بھی رمضان نے دی. ورنہ میں اور آپ کبھی عام دنوں میں رات میں مسجد میں آ کر ڈیرا ڈال کر بیٹھیں گے اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جا کر عبادت کر کے نوافل پڑھ کر ایک ادنا سا بھی گنہگار ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ آخری عشرہ ہے، طاق راتیں ہیں قیمتی اور مبارک راتیں ہیں. وہ ہر طاق رات میں 21 میں 23 میں 25 میں 27 اور 29 کے اندر وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ آج طاق رات ہے، آج شب قدر ہے. یعنی لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت کیا رائے ہے آپ کی، آج ایسا لگ رہا ہے کہ شب قدر ہے. میں نے کہا شب قدر ہے، ہمیں تو یقین ہے کہ آج شب قدر ہے، ہر طاق رات میں یقین ہوتا ہے کہ آج شب قدر ہے. اس لیے کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے طاق رات تو ایک ہے، تلاش 5 میں کیا اللہ 5 کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کی اکثریت کا غالب گمان یہ ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو اللہ تعالیٰ وہی معاملہ فرما دیتے ہیں. اس کے لیے ہر شب قدردانی، اگر آپ قدردانی کریں تو ہر شب آپ کے لیے شب قدر ہی ہے.
ہر شب شب قدر ہے. تو یہ شب قدر کی لالچ کس بات کی لالچ؟ اللہ شب قدر عطا فرما دے. شب قدر کی اللہ تعالیٰ شب قدر کی مغفرت عطا فرما دے، انعامات عطا فرما دے، عنایات عطا فرما دے. تو یہ رمضان آیا اور اس رمضان نے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر شب بیداری کی توفیق بھی لے کر آیا. ذکر کی مجالس میں شرکت بھی ہوئی، اللہ کے آگے گڑ گڑانا بھی ہوا، رونا بھی ہوا، التجائیں بھی ہوئی، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کیا، اقرار بھی کیا، اللہ سے عہد و پیمان کیے. اور عہد و پیمان کس پر کیے؟ اس بات پہ کیے میرے اللہ ایک دفعہ تو معاف کر دیا، اب معاف کر دے مجھے. میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تیری نافرمانی کی قریب بھی نہیں پڑی. بتائیے ہم نے سارے ایک پہ وعدہ کیا تھا، کیا اپنے وعدے کو بھول گئے؟ کیا اس وعدے کو بھول گئے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عہد کر کے یہاں سے اٹھے تھے کہ یا اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے؟ عہد کیا تھا نہیں کیا تھا؟ عہد کیا تھا اللہ سے، معاف کر دیجئے. بڑا گنہگار، بہت خطاکار، سراپا مجرم ہو، نجات کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ سے کہا تھا تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. اللہ سے عہد کیا تھا تیرے در کے سوا کسی کا در ہے ہی نہیں، تیرا ہی در ہے. بتا کہ میں کہاں جاؤں تیرا در چھوڑ کر؟ در تو تیرا ہی ہے، تو ہی قاضی الحاجات ہے، تو ہی ہمارے غموں کا مداوت تو ہے، ملجا تو ہے، بابا تو ہے. تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہم گنہگاروں کا. ذات باری تعالیٰ سے عہد کیے تھے یہ مسجد کی دوڑ، یہ جماعت کی حاضری، یہ روزے، یہ سحری، یہ افطاری، یہ تہجد، یہ نوافل، یہ تراویح، یہ تلاوتیں، یہ ذکر. میرے عزیزوں کو رمضان چلا گیا، ہمیں یہ دے کر گیا تھا اس لیے کہ تم نے 12 مہینے یہی کام کرنا ہے. اب رمضان کے جانے کے بعد اب زندگی کیسے گزارو گے؟ رمضان نے تمہیں ایک پریکٹیکل مشق کروائی، مشق یہ کروائی کہ دیکھو تمہاری زندگی، تمہاری لائف کیسی ہونی چاہیے. تمہاری لائف ایسی ہونی چاہیے جیسے رمضان میں ہے، ایسی پورے سال ہونی چاہیے. رمضان جیسی لائف، رمضان جیسی زندگی، یہ اللہ نے پورا ایک شیڈول، نظام مرتب کر کے عادی بنا کر سحر و افطار صبح شام فطرت کے مطابق ڈھال دیا. یہ ہماری فطرت کے عین مطابق تھا، یہ ہمارا ڈائٹ پلان. رمضان ہمارا ڈائٹ پلان ہے، رمضان ہماری بہترین میڈیسن تھی. اللہ نے یہ سب سے بہترین میڈیسن ہمیں دی، سب سے بہترین ڈائٹ پلان اللہ نے رمضان میں ہمیں دیا. یہ تمہارا ڈائٹ پلان یہ ہے، یہ سحر، یہ افطار، یہ تمہاری عین فطرت کے مطابق ہے، تم نے اس کے مطابق چلنا ہے. تو بڑی اتنی ساری عنایات کے ساتھ، مہربانیوں کے ساتھ اب رمضان کی رخصتی کے بعد سب کچھ رخصت ہوگی. اب اپنے دل سے یہ سوال کیجئے یہ رمضان تو رخصت ہو کے گیا ہے، اور اس کو ہم نے کس طرح اللہ کی بارگاہ میں عہد و پیمان کیے ہیں. تو کہیں رمضان رخصت ہو کے جائے اور شیطان رہا ہو جائے، اور شیطان کے رہا ہونے کے بعد ہم کہیں بھول نہ جائیں مسجد کی حاضری کو. یہ مسجد کی آبادیاں نمازیوں کے ساتھ ہیں، یہ مسجد کی رونقیں نمازیوں کے ساتھ ہیں، یہ مسجد کی رونقیں ذکر کے حلقوں کے ساتھ ہیں، یہ مسجد کی رونقیں تلاوت کے ساتھ ہیں، یہ مسجد کی رونقیں نمازیوں کی حاضریوں کے ساتھ ہیں. یہ نہ ہو کہ جمعہ 8 دن کے ہم نمازی نہ بن جائے. اس فکر کی ضرورت ہے کہ اب 1 مہینے ہم نے جب مسجد میں حاضر ہو کے نماز پڑھی ہے تو پورا سال بھی پڑھے گی، پورا سال بھی پڑھے گی. نماز کو نہیں چھوڑیں گے، نماز کو نہیں چھوڑیں گے. اور نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
اگر آپ نے ایک کام یہ کر لیا کہ نماز با جماعت کی پابندی کر لی تو یہ نماز آپ کو خود بہت سارے گناہوں سے بچا لے گی. بے حیائی کے ارتکاب سے نماز روکے گی, گناہوں سے نماز روکے گی, اور آپ گناہوں سے بچ جائیں گے, برائی کے ارتکاب سے بچ جائیں گے. کس طرح؟ نہ صرف ایک نماز کی پابندی. اور آپ یہ دیکھیے سب سے پہلے سوال کس کا ہے قیامت کے دن؟ نماز کا. بھائی معاف نہیں ہے نماز. اگر آپ نے پچھلی بالغ ہونے کے بعد اگر نمازیں نہیں پڑھی تو اس کا بھی حساب دینا ہے. کہاں جائیں گے؟ اگر وہ نمازیں بھی ذمہ ہیں ان کو بھی قضا کرنی ہے. نماز تو کسی حال میں معاف ہی نہیں ہے نا. اور بھائی جس کی نماز پوری نکلے گی نا قیامت کے دن, نماز کی برکت سے سارے اعمال پورے نکلیں گے. جس کی نماز پوری ہوگی قیامت کے دن اس کے سارے اعمال اللہ پورے کر دیں گے. نماز کا معاملہ پہلا سوال نماز کا ہے. نماز چھوڑ کر ہم جائیں گے کہاں؟ آج جو ہم پریشان ہیں, مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, ہمارے گھروں کے اندر جو سکون نہیں ہے, زندگی میں سکون نہیں ہے, لوگ آگے کہتے ہیں تعویذ دے دیں, وظیفہ دے دیں, فلاں چیز دے دیں, نماز کے لیے تیار نہیں. یاد رکھیے اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی, خدا کی قسم اللہ سے بغاوت کر دی, اللہ سے سرکشی کی ہے, اللہ کے آگے نہیں جھکے, اب مخلوق کے آگے جھکتے رہو گے. اگر ایک خالق کے آگے جھک جاتے, مخلوق کے آگے جھکنا نہ پڑتا, ایک خالق کے آگے جھک جاتے, سجدہ ریز ہو جاتے, اپنی پیشانی ٹیک دیتے اس خالق کے آگے. وہی معبود ہے, وہی رزاق ہے, وہی زندگی و موت کا مالک ہے. اس کو بھول کر آپ نے اس کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں اور کچھ حاصل نہ ہوا. در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد کچھ نہ ملا. ارے ملے گا کہاں سے؟ جو سارے زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں جس کے دستے قدرت میں ہیں, تم اس ذات کو چھوڑ کے کہاں جا سکتے ہو؟ کہاں جاؤ گے اس کو چھوڑ کر؟ سارے مسائل کا حل ان کے پاس ہے. وہ اپنی بارگاہ میں 5 ٹائم تمہیں بلا رہا ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. ہر اذان پہ یہ پیغام ملتا ہے, آؤ نماز کی طرف. اور ہم غفلت کی نیند پڑے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں. مسجد فجر کی نماز میں شکوہ کرتی ہے اللہ سے, بارے الہ یہ نمازی کہاں گئے, میں ویران ہوں, میرے پاس یہاں پڑھنے والے ایک صف 2 صف رمضان میں مسجد بھری ہوئی ہے. اللہ سے شکوہ کرتی ہے, یہ کہاں گئے نمازی؟ کیا نماز کی چھٹی دے دی؟ کیا نماز معاف ہو گئی؟ تو میرے عزیزوں میں صرف توجہ اور فکر دلانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. رمضان نے ہمیں بدل دیا, اب ہمیں بدل جو بدلا ہے ہمیں اب استقامت کی ضرورت ہے. ان اعمال پر, ان معمولات زندگی پر دوام اور استقام. اللہ سے استقامت مانگی, اللہ میاں مجھے استقامت دے دیجئے. اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیجئے. یا اللہ مجھے اب نہ بھٹکوں, میں بہت بھٹک چکا ہوں, میں بہت بھول چکا ہوں. اب تو میں ہدایت پر رمضان مجھے پٹری پر چڑھا کے چلا گیا. رمضان میں پٹری پر چڑھ گیا ہوں, میں گاڑی پٹری پر چڑھ چکی ہے. میرا اللہ اپنا اتاریے گا. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت تیرے قبض قدرت میں ہے. میرے اللہ میں اتنا کر سکتا تھا, اب میں نہ بھٹکوں, اب میں نہ پھسلوں. اللہ میاں میری مدد فرما دے. تو بھائی ایسا نہ ہو کہ یہ توفیقات چلی جائیں دوبارہ ہم پھر وہی اسی ڈگر پر چلیں. ایسا نہیں کرنا. اپنے آپ کو بدلنا ہے, تبدیل کرنا ہے. واللہ خدا کی قسم اگر آپ نے اپنے آپ کو بدل لیا اور عین فطرت کے بنائی ہوئے اس رمضان کے اس نظام کے مطابق ڈھال لیا, اس ڈائٹ پلان پر آپ چل لیے, تو خدا کی قسم آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی, انوارات آئیں گے, رحمتیں آئیں گی, اور آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. لیکن نماز کے ساتھ, تلاوت کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, التجاؤں کے ساتھ, الہ زاری کے ساتھ دعاؤں کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا. جب سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے, مغرب سے نکلے گا نا, پھر توبہ کا دروازہ بند, پھر دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ نے ہماری زندگی میں دعاؤں کا دروازہ کھولا ہوا ہے. ہر آن ہر لمحہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ سے. اللہ کہتا ہے میں تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں میرے بندے, میں تیرے اتنا قریب ہوں, تو مجھے کیوں بھولا ہوا ہے؟
میں تیرے قریب، تیری شہرت سے زیادہ قریب، تو مجھے بھول کر بھٹک کر جا کہاں رہا ہے؟ کس کے پاس جا رہا ہے؟ کن مزارات پہ تو جو ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پیشانی کو گھس رہا ہے، کہاں جا کے گھس رہا ہے؟ مجھے کیوں بھول گیا؟ مجھے کیوں بھول گیا؟ تو بھئی رمضان کے انعامات، عنایات، للصائم فرحتان، فرحت عند فطری و فرحت عند لقاء ربی، روزے دار کو اللہ دو فرحتیں عطا فرما رہے ہیں۔ ایک فرحت اس کی جب روزہ افطار کرتا ہے، دسترخوان پہ پانی کا ایک گھونٹ لیتا ہے، جو خوشی اس کو روزہ کھولنے کی ہوتی ہے، خدا کی قسم دنیا کی کسی چیز میں وہ خوشی نہیں ہے۔ وہ لذت پانی کا ایک گھونٹ پی کر روزہ افطار کرنے کی جو لذت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی۔ یہ فرحت اللہ تعالیٰ نے روزے میں رکھی ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّ، اور دوسری فرحت کب ملے گی؟ جب اللہ سے ملاقات کرے گا، ذات باری تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا۔ واللہ العظیم سب سے عظیم فرحت مومن کے لیے کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار ہوگا، اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ، تو وہ فرحت حاصل۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کے بدلے میں یوم افطار کبیر، عید کا دن عطا فرما دیا کہ آج اس عید کے دن جو ہے یوم افطار کبیر ہے۔ اللہ نے فرمایا روزہ رکھنا حرام، آج کا دن تمہیں کھانا کھلانے کا، کھانا کھانے کا دن ہے، خوشی بنانے کا دن ہے۔ لیکن مومن کی خوشی کس طرح ہے؟ تکبر کے ساتھ نہیں، بڑائی کے ساتھ نہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جھکنے کے ساتھ، شکر کے ساتھ۔ دو گانے نماز عید، اور اس دو گانے نماز عید میں دیکھیے اللہ نے ہمیں کیا سکھلایا ہے، کیا سبق موجود ہے۔ 6 زائد تکبیریں ہیں۔ 6 زائد تکبیریں کیوں ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبریائی اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی سپر پاور نہیں ہے، کوئی سپریم پاور نہیں، اللہ سپریم پاور ہے۔ کبریائی اللہ کے لیے ہے، اپنے دماغ میں یہ بٹھا لو، اللہ بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے۔ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ میں بڑا ہوں، تکبر نہ آ جائے، تو نماز شکرانے کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا اظہار، اور اللہ کی کبریائی کا اظہار دونوں رکعت کے اندر 3 زائد تکبیریں کہہ کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کبر اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے، عجب اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو مومن کی یہ ہے کہ وہ دو گانے نماز عید، نماز شکرانہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے روزے رکھوا دیے، میں اس قابل کہاں تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے تراویح پڑھا دی، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جگا دیا، میں تو غفلت کی نیند سویا ہوا تھا۔ یا اللہ تو نے قرآن پڑھوایا، تو نے راتوں کو جگایا، تو نے ہمیں عبادت کی توفیق دی۔ یا اللہ میرے بس میں نہیں تھا۔ دو گانے نماز عید، نماز شکرانے میں اسی بات کا شکر ادا کرنا ہے، میرے اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ نے اس شکر کا انعام کیا دیا کہ آج اس عید کے اس اجتماع میں جو تم اللہ سے سوال کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آج اللہ سے تم جو مانگو گے تمہیں عطا کروں گا، تمہیں محروم نہیں کروں گا۔ اگر تم اپنی آخرت کا سوال کرو گے وہ بھی دوں گا، اور تم اگر اپنی دنیا کا سوال کرو گے تمہاری مصلحت کو پیش نظر رکھوں گا۔ اگر تم جو ہے کوئی ایسی چیز مانگو گے کہ جس میں تمہارا نقصان ہے تو تمہیں اس سے اچھی بدلے میں اس سے اچھی چیز عطا فرماؤں گا، اور تم بخشے بخشائے لے ہو جاؤ۔ اور جب تک تم میرا خیال کرو گے میں تمہاری ستاری کرتا رہوں گا، پردہ پوشی کرتا رہوں گا، تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرتا رہوں گا۔ تو بھائی یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے آج سے۔ اس دو گانے نماز عید، نماز شکرانہ ادا کر کے جب یہاں سے اٹھیں گے تو ایک نئی زندگی کا آغاز، اس نئی زندگی کے ساتھ یہاں سے لوٹ کے جائیں گے کہ جس میں وہ کھاتا ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہمارے نام اعمال پہ اللہ نے ایک توبہ کی، معافی کی، مغفرت کی لکیر لگا دی کہ تمہارا کھاتا صاف ہے، کلیئر ہے، تم بخشے بخشائے لوٹ جاؤ یہاں سے۔ ایک نئی زندگی کا آغاز۔ کیا دوبارہ کھاتا کالا کرنا ہے؟ کیا کھاتا عید پر دوبارہ سیاہ کرنا ہے؟ فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، یہ منصوبے دل میں بٹھا رکھے نہیں، اب یہ کام نہیں کریں گے۔ بارہلا تم نے کھاتا صاف کر دیا کہ میرا کھاتا کالا تھا، سیاہ تھا، میں تو مجرم تھا، تو نے اس میرے مجرم پر کتنا بڑا رحم و کرم کر دیا۔ یہ اللہ دیے یہ کھاتا آپ کو دے کے سیدھا سیدھا آپ جائیے گھر، خوشی خوشی جائیے،
خوشی خوشی جائیے، اللہ نے مغفرت دے دی، اب اس کی لاج رکھنی ہے، اب اس معافی کی، اس مغفرت کی، ان اعتکافوں کی اور ان عبادات کی اور ذکر کی اور روزوں کی اور اس تقوی کی، اس شمع کی اور تقوی کی اس مہر کی، ان سب کی تم نے لاج رکھنی ہے، اس نسبت کی تم نے لاج رکھنی ہے، اور اس نسبت کی لاج یہ ہے اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جائیں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں دکھائیں گے۔ آج کالی کملی والے کا دل کتنا خوش ہوگا کہ میرے امتی آج اللہ نے ان کو بخش دیا، بخشے بخشائے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، اس عید کی خوشی میں اپنے غزہ والوں کو نہ بھول جانا، مسلمان ہمارے غزہ کے مسلمان بھائی، ان کو نہ بھول جانا اس عید کی خوشی کے اندر۔ ہماری خوشیاں بھی تو ادھوری ہیں، یہ خوشی کیسے خوشی ہوگی؟ جس گھر میں میت ہو تو وہاں کون خوشی مناتا ہے؟ تو امت کے سامنے میت بھی اور لاشیں پڑی ہوئی ہیں، امت کے آگے امت کے خون خوار جسم پڑے ہوئے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور بچے وہ بلک رہے ہیں، ان کی لاشیں ہیں کہ رمضان کے مہینے میں سحری میں اور افطاری میں ان کے اوپر بارود برسایا جاتا ہے، اور ایسا بارود، خدا کی قسم ایسا بارود ہم نے استعمال کیا ہے کہ جس بارود سے وہ لاشیں تحلیل ہو جاتی ہیں، ہوا میں اڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ان کا وجود ہی نہیں رہتا۔ جن کے پاس اپنے مردے دفنانے کے لیے کفن نہیں ہے، آج ہم عید کے لباس پہن کر کس طرح ہم عید منائیں گے، کس طرح اپنے گھروں کے اندر ہم ڈشیں کھائیں گے اور میٹھی اس عید کو منائیں گے۔ ان اپنے بھائیوں کو نہ بھول جانا، ان لوگوں نے ان امت کو جو ہے بیدار کیا ہے، اور انہوں نے یہاں کہا ہے کہ دیکھو تم نے ہمارے لیے کیا کیا، تم ہماری مدد کے لیے نہ آئے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے، اتنے دکھی ہیں، اتنے غم کے پہاڑ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے پاس جا کے تمہاری شکایت کریں گے کہ یہ حضور کی امت نے ہمیں بھلا دیا، حضور کی امت نے ہمیں بھلا دیا، یہ اپنے چسکوں میں پورے ہیں، یہ تو ان یہودیوں کا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ لڑتے ہیں، بعض لوگ مجھ سے لڑتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ کیوں بولتے ہیں، آپ بائیکاٹ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میرے پاس میسج موجود ہے، ہماری نوکریاں ہیں، ہماری تنخواہیں ہیں، ہماری ملازمتیں ہیں، بس اللہ ضمیر، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ وہ مردہ زمین مردہ ہو چکا ہے نا، انہوں نے اپنے پیسے دے کے ہمارا ضمیر خرید لیا، ایمان خرید لیا، آج ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی، آج وہ ہمارے پیسے سے بارود خریدتے ہیں، اسلحہ خریدتے ہیں، گولیاں خریدتے ہیں، اور معصوم بچوں کے سینے چھلنی کر دیتے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں بچا۔ امت جو ہے غفلت کی چادر اوڑے ہوئے سو رہی ہے، امت ہمارے مسلم حکومتیں 57 اسلامی ممالک کیا کر رہے ہیں؟ مسلم حکومتیں، اتنا چھوٹا سا اسرائیل ہے کہ اگر مسلمان تھوک دے تو ویسے ہی ڈوب کے مر جائے، اتنا چھوٹا سا اسرائیل ہے، اور اس کے چاروں طرف مسلم حکومتیں ہیں، عرب ممالک ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہا۔ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، مردوں کو دفنانے کے لیے، لاشوں کو دفنانے کے لیے کفن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، انسانی ضرورت کی کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں بچی۔ وہ کھلے آسمان تلے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ حضور کی امت کہاں چلی گئی، امت کہاں سو گئی، کہ امت کب بیدار ہوگی، قبلہ اول کے لیے، بیت المقدس کے لیے یہ کب جاگے گی؟ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب یہ ہمارے اوپر ہے، یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کا کتنا ساتھ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم کچھ نہیں کر سکتے، اگر وہاں جا نہیں سکتے، اگر وہاں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو بائیکاٹ تو کر سکتے ہو، ان کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہو، ان کی مصنوعات کو اپنی دکانوں سے نکال کر غرق کر سکتے ہو۔ آج مسلمان تاجر پیپسی رکھی ہوئی ہے، دل دکھتا ہے جہاں جاتے ہیں پیپسی نظر آتی ہے، کہ یہ اسرائیل کی اور یہودیوں کی مصنوعات، یہ کون سا ان کا جگر پڑتا ہے کہ ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا؟ واللہ العظیم ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہے۔ اور یہ پیپسی، یہ کوک، یہ میکڈونلڈ اور KFC میں رش لگا ہوا ہے، اور یہ اپنے پیسے دے رہے ہیں، اور اس پیسے سے وہاں پر ان کا جو ہے قتل عام ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم قیامت کے دن وہ فلسطین کا، غزہ کا معصوم بچہ اٹھے گا اور اپنے خونخوار ہاتھوں کے ساتھ میرا بھی اور آپ کا بھی
گریبان پکڑے گا اور پکڑ کے پوچھے گا بتاؤ تم کہاں تھے، تم نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اور کالی کپڑی والے کے پاس جا کے اگر شکایت کریں گے، بولیں گے حضور یہ تو وہ لوگ ہیں جب ہمارے اوپر بمباری ہو رہی تھی، ہمارے اوپر آگ برسائی جا رہی تھی، ہماری لاشیں گر رہی تھی، حضور یہ تو وہ ہے کہ جب یہ ان یہودیوں کو جو ہے یہ مدد فراہم کر رہے تھے، انہوں نے مدد فراہم کی تھی، امت کہاں سو گئی تھی؟ تو خدا را اس عید کے موقع پر اپنی غفلت کی چادر اتار دیجئے۔ جب اللہ نے ہمارے گناہوں کی چادر اتار دی ہے، ایک ہمت استقامت کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ آج یہاں سے اٹھیے گا کہ واللہ العظیم اسرائیل کی، یہودیوں کی کسی قسم کی کوئی مصنوعات آج کے بعد ہمارے گھر میں نہیں آئے گی، ہمارے بازاروں میں نہیں آئے گی۔ بازار یونین کمیٹیاں، اتنی ساری کمیٹیاں، ہر گلی کی ایک یونین بنی ہوئی ہے۔ ارے اس یونین کا فائدہ کب ہوگا؟ کس مقصد کے لیے تم نے یونین بنائی ہے؟ اگر تمہاری یونین یہ کام کر لے کہ اس بازار میں، اس مارکیٹ کے اندر کوئی تاجر اسرائیلی مصنوعات کو فروخت نہیں کرے گا، اتنا نہیں کر سکتے؟ کیا تم اتنا نہیں کر سکتے؟ تو پھر ایسی یونین کو جو ہے ڈوب جانا چاہیے۔ ایسی یونین اور ایسے لوگوں کو، ایسی کمیٹیوں کو وجود کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ تو یہ جذبہ آج اس عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہم نے اور آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے۔ اس عید کے اس موقع پر اپنے اس ایمان کو اور تازہ کرنا ہے، اس جذبے کو بیدار کرنا ہے، اپنی دینی غیرت کو بیدار کرنا ہے، دینی غیرت کو جگانا ہے کہ ہم سب کچھ تن من دھن ہمارا جو بھی کچھ ہے امت کے لیے ہے۔ ہمارا القدس ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے، ارض شام ہماری ہے، مسلمانوں کی ہے، یہودیوں کا اس سے واسطہ نہیں ہے۔ یہ یہودی، یہ ملعون، انہوں نے دھوکہ دے کر معاہدہ کیا اور معاہدہ کرنے کے بعد جنگ بندی کا معاہدہ کیا۔ شکست تو ہو چکی ہے، شکست تو کھا چکے ہیں، لیکن وہ ظالم آتے ہیں اور ان مسلمانوں کو جو ہے ان کے دسترخوانوں کے اوپر، افطار کا دسترخوان کیا دسترخوان ہے؟ ان کی کوئی افطاری تھی؟ ان کے پاس کوئی سحری تھی؟ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی روٹی کا لقمہ تھا؟ کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ تراویح بھی پڑھتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن ہماری حالت کیا رہی؟ آج ہم نے اپنے اس غفلت کی چادر کو اتار دیجئے اور بھرپور انداز میں ہر مسلمان جو فرض ادا کر سکتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے سمجھا کر اگر کوئی عہدیدار ہے کوشش کرے کہ ہم اسرائیل کا، امریکہ کا اور یہودیوں کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اس کے اندر ڈھیلے نہیں پڑیں گے۔ یہ جذبہ، یہ عزم، یہ استقامت اگر یہ ہمارا آج زندہ ہو گیا تو خدا کی قسم میں سمجھوں گا کہ آج اللہ نے ہمیں حقیقی عید عطا فرما دی، ورنہ عید نہیں ہے، بظاہر یہ عید ہے، نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں، نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں، عید اسے نہیں کہتے۔ یہ مسلم کا درد، امت کا درد اور غم دل میں، کلیجے میں پیدا ہو جائے، یہ عید ہے، اصل عید یہ عید ہے، امت کا غم، امت کا غم، حضور کی امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح جو ہے امت جو ہے، امت کو کچلا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، امت کا غم پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔